صبح کی شادیاں کئی دہوں کے بعد واپس آ گئی ہیں۔ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے سبب رات دیر گئی کی شادیاں اب ممکن نہیں رہیں۔ صبح کی شادیاں سادگی، وقت کی پابندی اور کفایت شعاری سے انجام پا رہی ہیں۔ صبح کی شادیوں پر پیش ہے 4TV بیورو کی یہ رپورٹ۔ زندگی چلنے کا نام ہے۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، کئی طوفانی، آسمانی، سلطانی آفتیں، جنگ و اجدال، زلزلے، وبائیں و بیماریاں آتی رہی ہیں۔ 21ویں صدی کورونا جیسی عالمی وبا سے دوچار ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے عام زندگی جیسے ٹھہر گئی ہے۔ حکومت، انتظامیہ، سماج، ہر شہری کورونا سے پریشان ہے۔ پریشانی کے اس عالم میں انسانی فطری تقاضوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ شادی بیاہ فطرت انسانی کا ایک حصہ ہے۔ جنگ و اجدال ہو کے آفت وبائیں، انسانی زندگی کا سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ انسانوں نے حالات کے مطابق اپنے طرز و طریقوں کو بدل دیا ہے۔ ملک میں اس وقت کورونا کی دوسری لہر جاری ہے۔ ایسے میں اپریل مئی سے جولائی تک سماج کے ہر طبقے کے لیے شادیوں کی شبھ گھڑی یعنی نیک ساعت مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں قمری مہینے شوال سے ذی الحج تک شادیوں و دیگر پرمسرت کاموں کے لیے اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ غیر مسلموں میں بھی مانسون سے پہلے اور مانسون کے بعد کی کارتیاں شبھ مانی جاتی ہیں۔ ایسے وقت جبکہ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے سبب لاک ڈاؤن و دیگر ہدایت عائد ہو چکی ہیں، ایسے میں شادیوں کے اس اہم سیزن میں شادیاں کیسے انجام پائی گئیں؟ ملک میں بڑے پیمانے پر شادیوں کا اہتمام شاہ خرچ، اسراف اور بڑے بڑے فنکشن ہال کے لیے حیدرآباد شہرت رکھتا ہے۔ حیدرآباد کی شادیوں کی تقاریب میں ان گنت ڈشز ہوتے ہیں۔ کشمیر سے کنیا کماری تک شادیوں میں اعلیٰ قسم کی توازے کا صحرا حیدرآباد کو جاتا ہے۔ شہر میں ایک اندازے کے مطابق 570 بڑے شادی خانے ہیں۔ چند بڑے شادی خانے جن کی گنجائش 5000 سے 10,000 مہمانوں تک ہوتی ہے، شہر کے باہر قائم کیے گئے ہیں۔ فنکشن ہال، ڈیکوریشن، پکوان، باورچی کیٹرنگ سپلائی، واٹر سپلائی، ٹرانسپورٹ، بینڈ وغیرہ اور ہمہ طرز کی خدمات میں اندازہ 5 لاکھ افراد کو راست، اس سے کہیں زیادہ بالراست روزگار کے موقع دستیاب ہوتے ہیں۔ دراصل حیدرآباد شاہانہ طرز کی دعوتوں و لوازمات کا مرکز مانا جاتا ہے۔ کورونا کی وجہ سے جہاں عام زندگی پر اثر پڑا، وہیں شادی بیاہ کے کاموں پر بھی اس کا اثر دیکھا گیا۔ حکومت نے کووڈ قواعد کے تحت شادیوں کے لیے صرف 40 افراد کی ہی اجازت دی ہے۔ جہاں اوسطاً 1000 سے 5000 تک مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے، وہاں 40 مدعوین کی شرکت ہو رہی ہے۔ لیکن کیا کریں، یہ ایک ضرورت اور ایک مجبوری بھی ہے۔ شادیوں کو محدود اور لاک ڈاؤن کے دوران ہی انجام دینے کی وجہ سے حیدرآباد کی شاہانہ شادیاں ممکن نہیں رہیں۔ جن خاندانوں میں پہلے سے شادیاں مقرر کی گئی، لیکن ان میں سے بیشتر صبح کے اولین ساعتوں میں سادگی کے ساتھ محدود مہمانوں کی موجودگی میں انجام دے رہے ہیں۔ کچھ ایسے خاندان بھی ہیں جنہوں نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے تاریخ بڑھا دی ہے اور حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ روایتی شاہانہ طور پر شادی کی تقاریب انجام دے سکیں۔ چند ایسے خاندان ہیں جو شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور اپنے وسیع تر فارم ہاؤس میں قریبی افراد کے ساتھ تقاریب کو انجام دے رہے ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر اور لاک ڈاؤن نے حیدرآبادیوں کو زندگی کا طرز بدلنے پر مجبور کر دیا۔ عام دنوں میں حیدرآباد کے بازار دن کے 11-12 بجے کھلتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے محدود اوقات کے سبب صبح کے اولین ساعتوں میں بازار کھلے ہیں۔ بڑے بڑے شو رومز بھی صبح کھولے جا رہے ہیں۔ دیر سے اٹھنے والے حیدرآبادی صبح ہی سے اپنے کاموں پر گھر سے نکل رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ جہاں تک شادیوں کی تقاریب کا تعلق ہے، بالخصوص سیزن میں اوسطاً ہر دن 5000 شادیاں ریکارڈ ہوتی تھیں۔
لاک ڈاؤن میں نرمی کے محدود اوقات نے مسلمان اور غیر مسلمان ہر طبقے کو صبح کے اولین شادیوں کے لیے مجبور کر دیا۔ عام نوعیت کی شادی پر جہاں اوسطاً 5 لاکھ تا 10 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے، اب صبح کی شادیوں کی وجہ سے بمشکل 1 لاکھ روپے میں تمام اخراجات انجام پا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن یقیناً ایک مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت میں کئی راحتیں بھی ہیں۔ اول یہ کہ نرمی کے اوقات کی وجہ سے حیدرآبادی نیند سے جلد بیدار ہو رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ شادیوں کی تقاریب کو سادگی سے انجام دے رہے ہیں۔ صبح کے اوقات بالخصوص نماز فجر میں نکاح کی تقریب اور بعد نماز تناول طعام، یہ وہ روایت ہے جو گزشتہ 50 سال قبل ہوا کرتی تھی۔ 4 ٹی وی کی جانب سے صبح کی شادیوں کی منظر کشی کی گئی۔ قاضی صاحبان کا ماننا ہے کہ شام نہیں بلکہ رات کی شادیوں کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ نوشا کی آمد کے لیے شادی خانے کے چکر لگانے پڑتے تھے، لیکن اب فجر میں نکاح کی تقریب ان کے لیے ایک بڑی راحت ہے۔ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، صبح فجر کے بعد بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس میں زائد فضول خرچی سے بھی بچا جا رہا ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے اس ماحول کو دیکھ کر، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ماحول ہمارا قائم رہے ہمیشہ کے لیے، تاکہ فضول خرچی سے ہم بچ سکیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ نکاح کو آسان کرو۔ فنکشن ہال کے ذمہ دار یقیناً اس صورتحال سے پریشان ہیں۔ حیدرآباد، اس کے اطراف و اکناف فنکشن ہال پر کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی گئی، جہاں کئی افراد کے روزگار جڑے ہیں۔ کورونا وبا کے سبب جہاں ہر شعبہ متاثر ہو رہا ہے، وہیں بڑے فنکشن ہال بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ البتہ چھوٹے فنکشن ہالز جو چھوٹی تقریب کے لیے کام آتے تھے، ان کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ محدود مہمانوں کے ساتھ تقریب کے لیے یہ چھوٹے فنکشن ہال کارآمد ثابت ہو رہے ہیں۔ دن کے شادیاں نہیں دیکھا میں، اب جو دن کے کام ہو رہے انشاءاللہ جو ہے نا آگے کھل گئے بعد شام کے کام ہوں گے۔ فی الوقت ہمارا بہت نقصان ہو رہا، پھر بھی ہم لوگ اس کی پرواہ کرے بغیر جو چھوٹے موٹے جو کام لے رہے 100-150 آدمیوں کے، اور کم سے کم میں کر رہے، ریٹ بھی گرا دیے، کم کر دیے، کہ پبلک کو بھی تھوڑا اس سے فائدہ ہو۔ پبلک کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں میں کہ جو لوگ رات کا فنکشن کرتے تھے، وہ لوگوں کو ناچ گانا بجانا اور بڑے فنکشن اس میں جو ہے لوگوں کا سکون چین خراب ہو جا رہا تھا۔ آج کا جو پیریڈ ہے، یہ پیریڈ کے حساب سے 40 آدمی کا جو گورنمنٹ یہ کری ہے، ہم گورنمنٹ کے حساب سے ہر وہ چیز کو فالو کرتے ہوئے، سینیٹائزر اور ماسک وغیرہ پورے فالو کرتے ہوئے، ہم اگر چھوٹے سے چھوٹا فنکشن کر کے دن میں اگر ختم کر لیں تو اس پبلک کے لیے بھی بہت سہولت ہوگی، اور بہت کم پیسوں میں کام نکل جاتا، ہر غریب امیر کے لیے سہولت ہو سکتی ہے۔ دن میں ہونے سے بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم لوگ سنت کے مطابق جیسے ریسنٹلی 10 o'clock تک 10 AM تک کرفیو تھا، تو اس میں ہم لوگ نے دیکھا کہ جیسے 6 AM to 10 AM جب کرفیو تھا تو پبلک سیدھا 7 o'clock کو 6:30 کو ایسے آ جا رہی تھی، اور 9:30 کو پورا فنکشن ہال خالی کر دے رہے تھے۔ شہر میں ایک اندازے کے مطابق رجسٹرڈ کیٹررز 700 ہیں۔ بنا رجسٹرڈ کیٹررز کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ محدود شادیوں کی وجہ سے کیٹرنگ کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ کیٹرنگ کے علاوہ ماہر پکوان باورچیوں کی بڑی مانگ ہوتی ہے۔ حیدرآباد کے ماہر باورچیوں کو دہلی، کولکتہ، پٹنہ، جے پور اور کئی بڑے شہروں سے بلایا جاتا ہے۔ ہزاروں افراد کے لیے پکوان کرنے والے ماہر باورچی بھلا 100 آدمیوں کے لیے کیا پکوان کریں گے؟ ماہر باورچیوں کے ساتھ ایک بڑا عملہ بھی ہوتا ہے جو موجودہ حالات کا شکار بنا ہوا ہے۔ شادی خانے میں کرتے صاحب 40 جنے ہیں، 40 جنے جا کے 4 یا 5 جنے مل کے کام کر رہے ہیں۔ ایسے پریشانی آئے کرونا کی طرف سے، بہت حالات مجبور ہے، بس وہ حساب میں کام کر رہے ہیں۔ جو مزدوری پڑتی تھی وہ مزدوری بھی نہیں بری، آدھی مزدوری میں کام کر رہے ہیں۔ پیشے سے باورچی ہے، پہلے 1500-2000 آدمی کا کام کرتے تھے، پکوان کا چلتے تھے، ابھی جو ہے 100-150 آدمی پہ بات آ گئی، پھر بھی چلا رہے ہیں اللہ کے کرم سے، مرضی ہے اللہ کی۔ 1000-1500 آدمی کے کام میں جو ہے 20-25 آدمی کام کرتے تھے، ابھی ویسا جا کے جو ہے 3-4 آدمی پہ بات آ گئی۔
25-30 आदमी की टीम है सब हमारी, 25-30 आदमी की टीम है। अब वो काम जो है बैठने के वजह से जो है 100 आदमी 50 आदमी के काम कर रहे हैं, उसमें क्या 3-4 आदमी को लेके काम करना पड़ रहा। पहले 20-25 आदमी करते थे हम लोग, अब क्या 3-4 आदमियों में गुजर बसर कर ले रहे हैं। हैदराबादी शादियों में डेकोरेशन, फूल, इवेंट मैनेजमेंट का भी बड़ा दखल होता है। महदूद शादियों में अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। शादियों में ट्रांसपोर्ट भी अहमियत रखता है। दूल्हे दुल्हन के लिए ख़ास कारें, घर के मेहमानों के लिए अलहदा कारें, मेहमानों की आमद व वापसी का अलग ट्रांसपोर्ट नज़म यानी महदूद शादियों की वजह से इस शुबे पर भी असर पड़ा है। शादियों के भारी भरकम खर्च से नजात के बाद दुल्हा व दुल्हन हर दो खानदान असराफ से बच गए हैं। इस माहौल में, इस लॉकडाउन में जो शादियां हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत वाली और नबी की सुन्नत पे चलने वाली निकाह हो रही है। जिसकी इस्तिताअत करने की भी है वो लोग भी बरकत वाला निकाह कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि आज लॉकडाउन ना हो तो गैर ज़रूरी 5 लाख 10 लाख जो लोग खर्चा कर रहे हैं इस शादियों में, इस निकाह में, मैं चाहता हूँ इस लॉकडाउन में जो निकाह हो रहे हैं इसके लॉकडाउन के बाद भी इसी तरह से करिए। शादी की दावतनामों की बजाय अब मोबाइल फोन पर मैसेज ही दावतनामा बन गया है, जिसकी वजह से वेडिंग कार्ड और प्रिंटिंग का शोबा मुतासिर हो रहा है। हर खानदान शादियों के लिए पहले ही से मंसूबा तैयार रखते हैं, इसके लिए बजट बनाते हैं, रकमी मामलात को खतयत देते हैं। ये अच्छी बात है कि शादियां सादगी से और कम खर्च पर अंजाम पा रही हैं। कोरोना वबा की वजह से हैदराबादी सादगी पर आमादा हुए हैं। अगर कोरोना वबा ख़त्म हो जाए तो क्या अहले हैदराबाद इस रविश को बरकरार रखते हैं या फिर वही अपनी पुरानी आदत पर वापस लौटेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब खुद हैदराबादियों को देना होगा। कैमरा पर्सन नोमान, हफीज, माजिद और इदरीस के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 TV न्यूज़।